ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدعت ایک ایسا کام ہے کہ جو پہلے نہ ہوتا ہو اور آج کے وقت ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اب بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف فقط اتنی ہے کہ ایسا کام جو پہلے نہ ہوا اور آج کے وقت ہو رہا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعت سے مراد فقط اس کے اندر دینی نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہے، دونوں ہیں، یعنی کہ وہ کام جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری، جب حضور ظاہر تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، موجود تھے، آنکھوں سے ہم ان کو دیکھ سکتے تھے، تب جو کام ہوا اور ان کے پردہ کرنے کے بعد میں جو کام ہوا، تو پردہ کرنے کے بعد میں جو کام ہوا وہ تمام تر بدعت ہے۔ اب چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، وہ تمام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب اس میں یاد یہ رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی ہی کام بدعت ہے، باقی کوئی بدعت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں تعریف بدعت کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ کرنے کے بعد میں جو کام ایجاد ہوا تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعت کتنی قسم کی ہیں؟ بدعت 3 قسم کی ہیں۔ بدعت پہلی ہے بدعت حسنہ، اور دوسری ہے بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ، یعنی بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ، یہ دوسری ہے، اور تیسری ہے بدعت مباح۔ اب بدعت حسنہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بدعت جو قرآن، حدیث، شریعت کی روشنی سے ثابت ہو، شریعت سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، اور اس کو کرنے کا باقاعدہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے اگزامپل کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن کا جمع نہ ہوا، یعنی قرآن کو اکٹھا نہ کیا، لیکن آپ کے پردہ کرنے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھا کہ اگر قرآن کو اکٹھا کریں گے تو اس سے جو ہے نا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، تو آپ نے کیا کرا؟ قرآن کو اکٹھا کرا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بدعت ہوئی۔ لیکن یہ بدعت کیسے ہوئی؟ بدعت حسنہ۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ تراویح کی جو نماز ہے اگر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، رمضان کے مہینے میں جو تراویح ہوتی ہیں اس کو ہم ایک ساتھ پڑھیں تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس کو ایجاد کرا۔ اب یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن بدعت کیسی ہے؟ بدعت حسنہ ہے، یعنی کہ وہ بدعت جس کو کرنے سے دین میں ترقی ہو، دین میں اضافہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، تو یہ ہے بدعت حسنہ۔ اب سیکنڈ ہے بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو پہلے نہ ہوا ہو اور آج کے وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ جسٹ بدعت حسنہ کے اپوزٹ ہے، الٹی ہے، یعنی کہ یہ خلاف قرآن، خلاف شریعت اور خلاف حدیث ہے۔ ایسی بدعت جو خلاف قرآن ہو، خلاف حدیث ہو، یا خلاف وہ جو ہے شریعت ہو، یہ تمام میں سے کسی میں بھی پائی گئی تو یہ بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ ہے۔ اب تیسری نمبر کی جو بدعت ہے اس کو کہتے ہیں بدعت مباح، یعنی کہ ایسی بدعت کہ جس کو کرنے سے نہ تو کوئی ثواب ملے اور جس کو نہ کرنے سے نہ کوئی عذاب ملے، یا اس کا الٹا بول دیں کہ جس کو نہ کرے تو نہ تو اس کو نہ کرنے کا کوئی ثواب، اور کر لیں نہ کوئی عذاب، اس سے تو نہ تو ثواب ملے نہ ہی عذاب ملے، ایسا کام، ایسی بدعت کو بدعت مباح کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت حسنہ سے مراد وہ ہے کہ جس سے دین میں ترقی ہو، دین میں اضافہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جس فعل کو جائز بولا، یا جس فعل سے، جس کام سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس پر علماء کرام کے، اس وقت کے علماء کرام کا اجماع ہو، اکثر علماء کرام اس مسئلے پر ایک طرف ہوں
تو اس کو بولتے ہیں بدعت حسنہ، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ اور بدعت کبیحہ وہ بدعت جو خلاف قرآن ہو، بدعت کبیحہ۔ بدعت مباح وہ کہ جس کو کریں تو کوئی ثواب نہیں کریں تو کوئی عذاب نہیں۔ اس طریقے سے ہم نے یہ بدعت کو سمجھا ہے۔ اس بات کو اور یاد رکھنا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت جو ہے نا فقط دینی ہوتی ہے، کہ پہلے کے ٹائم پر جو ہے نا اذان سے پہلے صلاۃ نہیں ہوتی تھی اور اذان کے بعد میں صلاۃ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھا جائے کہ صلاۃ ہو رہی ہے تو اس سے نقصان کیا ہے؟ نقصان تو کچھ نہیں، بلکہ صلاۃ اگر ہو رہی ہے تو اس سے یہ پہچان بھی ہو رہی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے۔ تو اس سے فائدہ ہو رہا، صلاۃ جب کوئی پڑھ رہا ہے، جب کوئی سلام پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، اور جہاں تک آواز آ رہی ہے تو ان کے ذہن میں یہ نیت بھی بن رہی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، کہ صلاۃ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ اس طریقے سے بدعت حسنہ بہت اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ اس کو برا کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سے ایسے لوگوں سے بچیں۔